محمد طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صرف دو واقعات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار دوستوں کی محفل میں ایک دوست نے پاشا سے اس کی سابقہ بیوی کے بارے میں بات کرنا چاہی، جسے بلال نے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ جانے والے کو سوچا نہیں کرتے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں بھی کیا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ کبھی یہ حال کہ دونوں میں یکدلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ زندگی کے درد کو سہو گے تم، دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم، زخم دل جب تمہیں ستائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ خاتون کے بقول انہیں بلال پاشا سے وہ رسپانس نہ مل سکا جو وہ چاہتی تھیں اور خاتون نے کسی اور سے شادی کر لی۔ آگے بڑی مزے کی تحریر ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ خاتون ان کو پسند کرتی تھی، پسند کا اظہار بھی کیا، لیکن بلال پاشا کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ آیا، صرف ایک پروفیشنل تعلق رکھا، شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کی آواز میں درد اور تکلیف تھی جس سے وہ باہر نکلنا چاہ رہی تھیں۔ وہ انتہائی درد بھرے لہجے میں اپنے اور بلال کے متعلق بتاتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اگر آج وہ بلال کے ساتھ ہوتی تو بلال کو اس صورتحال سے بچا سکتی تھیں۔ اور لکھتے ہیں جی، جس خاتون کو لے کر بلال پاشا کی موت کو داغدار کیا جا رہا ہے، وہ خاتون راول پنڈی تو کجا اس وقت پاکستان میں کہیں بھی تعینات نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ حقائق نہیں لکھ سکتا، وگرنہ آئینہ دکھانا مشکل نہ تھا۔ خیال بارے محمد طاہر، 2 دسمبر 2023۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حارث بھٹی۔ بلال پاشا صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم تحریر سوشل میڈیا پر محمد طاہر نامی ایک نوجوان نے شیئر کی۔ اس میں باقاعدہ وہ بڑی زبردست تحریر اور بڑی ایک لمبی تحریر وہ لکھتے ہیں۔ ساری تحریر آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اس تحریر کا آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ یقیناً اس تحریر کو سننے کے بعد بھی آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بلال پاشا ایک خاتون کا ڈپریشن لیے دنیا سے نہیں گیا۔ اگر تو ڈپریشن تھا تو صرف اور صرف ایک نوکری کا ڈپریشن تھا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ خاتون اس ڈپریشن میں کسی بھی، میں سمجھتا ہوں دور دور تک اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ ایک نارمل زندگی میں کتنا خوش تھا اور اپنی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے ان کی کیا رائے تھی، دوست احباب میں کیا گفتگو کرتے تھے۔ اس تحریر کو جس نوجوان نے شیئر کیا، اپلوڈ کیا، اپنی ساری گفتگو ایک سرکاری آفیسر خاتون کے ساتھ کی ہوئی کو شیئر کرتے ہیں۔ محمد طاہر صاحب لکھتے ہیں جی، بلال پاشا نے اپنی سابقہ بیوی کی وجہ سے خودکشی کی، سوال کچھ پوشیدہ حقائق۔ یعنی کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس نے اپنی سابقہ اہلیہ کی وجہ سے خودکشی کی۔ اب وہ اس میں تحریر میں آگے جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 دن قبل میری اسلام آباد میں ایک وفاقی ادارے میں تعینات خاتون آفیسر سے بات ہوئی۔ خاتون بلال کو پسند کرتی تھی اور ان دونوں کا آپس میں کسی حد تک بات چیت کا تبادلہ بھی تھا۔ بلال پاشا کی موت سے اگر پورا پاکستان غمزدہ تھا تو اس خاتون کا کیا حال ہوگا۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خاتون ان سے بات چیت کرتی تھی، بات چیت کا تبادلہ تھا اور پسند بھی کرتی تھی۔ آگے چل کر بتانا چاہ رہے ہیں، بلال پاشا کی موت سے اگر پورا پاکستان غمزدہ تھا تو اس خاتون کا بھی، تو سوچیں کہ اس خاتون کا کیا حال ہوگا جس نے کبھی بلال سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ یعنی کہ بلال پاشا سے یہ خاتون محبت کا اظہار کر چکی تھی، شادی کی خواہش کا اظہار کر چکی ہوگی، لیکن اس نوجوان نے شادی نہیں کی۔ آگے چل کر بتاتے ہیں جی، ان کی آواز میں درد اور تکلیف تھی جس سے وہ باہر نکلنا چاہ رہی تھیں۔ وہ انتہائی درد بھرے لہجے میں اپنے اور بلال کے متعلق بتاتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اگر آج وہ بلال کے ساتھ ہوتی تو بلال کو اس صورتحال سے بچا سکتی تھیں۔ میرے پاس خاتون کی کسی بات کا جواب نہ تھا، میں بس خواجہ پرویز کے الفاظ میں اتنا ہی کہہ سکتا، زندگی کے درد کو سہو گے تم، دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم، زخم دل جب تمہیں ستائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ بہرکیف خاتون کے بقول انہیں بلال پاشا سے وہ رسپانس نہ مل سکا جو وہ چاہتی تھیں اور خاتون نے کسی اور سے شادی کر لی۔ آگے بڑی مزے کی تحریر ہے۔ یہاں تک وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ خاتون ان کو پسند کرتی تھی، پسند کا اظہار بھی کیا،
لیکن بلال پاشا کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ آیا، صرف ایک پروفیشنل تعلق رکھا، شادی کی خواہش کا اظہار کیا جو کہ انکار کر دیا۔ خاتون نے وقت گزرنے کے ساتھ شادی کر لی۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ بلال پاشا جن دنوں اسلام آباد میں ایک اکیڈمی میں امریکن تاریخ پڑھا رہے تھے، اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس کی لڑکیاں پرکشش مغربی لباس میں ملبوس بلال پاشا کی کلاس میں اگلی قطاروں میں آ کر بیٹھ جاتی تھیں، حالانکہ امریکن تاریخ ان کا مضمون بھی نہیں تھا۔ ان کا مقصد خبرو سی ایس پی جوان بلال پاشا سے ذاتی تعلق استوار کرنا ہوتا تھا۔ میں نے سوشل میڈیا پر کئی پوسٹ دیکھیں جس میں بلال کی موت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک شخص نے لکھا، بلال کی سابقہ بیوی سی ایس پی کر کے اب راولپنڈی میں تعینات ہے اور بلال پاشا کا تبادلہ بھی راولپنڈی کر دیا گیا، لہٰذا پاشا اس غم کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ محمد طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صرف 2 واقعات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار دوستوں کی محفل میں ایک دوست نے پاشا سے اس کی سابقہ بیوی کے بارے میں بات کرنا چاہی، جسے بلال نے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ جانے والے کو سوچا نہیں کرتے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں بھی کیا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ کبھی یہ حال کہ دونوں میں یکدلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ ایک خاتون کا ڈپریشن لیا، یہ نوجوان اس دنیا سے گیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف اگر ڈپریشن تھا تو ایک جاب کا ڈپریشن تھا، ایک سرکاری جاب کا ڈپریشن تھا، جس کو اس نوجوان نے اتنا محسوس کیا، اتنا فیل کیا، اتنا اپنے سر پر سوار کیا کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی یہ نہیں ہے جو میں گزار رہا ہوں۔ میں اگر پرائیویٹ جاب بھی کرتا تھا تو شاید وہ ایک ڈیفرنٹ تھی، اس نیلی بتی کے پیچھے میں اپنا کیا کچھ قربان کر بیٹھا ہوں۔ یقیناً 1 سال پشاور، 2 سال بنوں، دین راولپنڈی، گھر والے خانے وال میں ایک لمبی جرنی جس کو شاید نوجوان فیل کرتا ہوگا کہ اتنی پڑھائی، اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اگر شاید فیملی سے دور یا کچھ ایسا ٹراما یا اس جاب کا اتنا پریشر کہ کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں، اگر آپ کبھی سرچ کریں سوشل میڈیا پر، گوگل پہ بھی سرچ کریں تو 17% ہر سال پاکستانی سرکاری ملازمین اپنی اس جاب کو خیر آباد کرتے ہیں۔ نیلی بتی، پروٹوکول، کیونکہ دکھنے میں تو آپ کو دور کے ڈول سہانے، لیکن جب آپ اپنی اس جاب کو آغاز کرتے ہیں، اس جاب میں شامل ہوتے ہیں، سرکاری جاب کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سرکاری جاب آخر ہے کیا۔ اور لکھتے ہیں جی، جس خاتون کو لے کر بلال پاشا کی موت کو داغدار کیا جا رہا ہے، وہ خاتون راولپنڈی تو کجا اس وقت پاکستان میں کہیں بھی تعینات نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ حقائق نہیں لکھ سکتا، وگرنہ آئینہ دکھانا مشکل نہ تھا۔ یہ تحریر ہے جی 2 دسمبر 2023 کی، محمد طاہر صاحب لکھتے ہیں، آپ کے سامنے رکھی، ونڈو کی ایک سائڈ پہ چل بھی رہی ہے، اور یقیناً یہ اس فیملی کے لیے ایک بڑا ایک پریشانی اور ایک ویسے لمحات ہیں اس کے باپ کے لیے جس نے اپنے اس بیٹے کے لیے کئی خواب دیکھے، خواب مکمل بھی ہوئے، لیکن وہ خواب اتنا چل نہیں سکے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔